السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله سيدي سرکار عالم حاضر بری رضی اللہ تعالی کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتے ہیں نعمت باقی کا شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دار گیا لے خبر قلب کے غیروں میں طرف دھیان گیا میرے مولا میرے پیارے پہ قربان گیا اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاعتی لہل کبار امت میری بخشش میری شفاعت میری سفارش امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت نہیں بلکہ مالک کونین اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا مالک کونین ہے تو پاک کو سکتے نہیں مالک کونین ہے تو پاک کو سکتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ نہیں اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور اسی عطا اور بخشش کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی اور روزے جزا ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی کیا روزے جزا ان کی رحمت کے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہم گناہگار ہیں اس لیے کار ہیں لیکن آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں اور یہ نہیں فرمایا گیا نمازی کے لیے جنت ہے روزہ دار کے لیے جنت ہے حاجی کے لیے جنت ہے غازی کے لیے جنت ہے بلکہ فرمایا گیا ایمان والے کے لیے جنت ہے ایک موقع پہ تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل میدان قیامت میں جب میں پہنچوں گا تو جس میرے غلام و قریش کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دوں گا جہنم مارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرے گا اے آقا آپ نے تو ڈھونڈ کر تلاش کر کے اپنے تمام غلام و قریضوں کو میرے اندر سے نکال لیا خالی کر دیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میدان قیامت میں اپنے گناہگار و مغفر چاہنے والوں کو یوں تلاش کروں گا جیسے کسی ماں کا اکلوتا بچہ اگر گم جائے کھو جائے ہرا جائے تو وہ اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے بے چینی بے قراری سے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر لیں گے اور ہم اپنے آقا کو آواز دیں گے اور پکاریں گے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے ہر قدم میں میدان قیامت میں پکڑ ہوگی اور میدان قیامت کے سپاہی ہر طرف تلاش کریں گے ایک ایک کو پکڑ کے لے جائے کہ بارگاہ مولا میں پیش کریں گے اور جب بارگاہ مولا میں لے کے جائیں گے تمہارے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہمارے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مڑ کے راستہ آپ کا دیکھتا ہوگا گناہگار کو جب لے کے چلیں گے فرشتے ملائکہ
جب لے کے چلیں گے پکڑ کے چل بارگاہ مولا میں چل کے کتاب دے. ارے ایک وہ ہوں گے جن کا حساب کتاب ہوگا، ایک وہ ہوں گے آقا غلام و کریم جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں مجھ جیسا گناہگار کون، ان کا شفیع ہے کہاں؟ مجھ جیسا گناہگار کون، ان کا شفیع ہے کہاں؟ پھر وہ ہم ہی کو بھول جائے اس لیے تیرا گمان ہے. آقا اور ہم کو فراموش نہیں فرمائیں گے، آقا تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے اور ردائے پاک کے اندر چھپا لیں گے. وہ ردائے پاک جو تمام گناہگاروں کو اپنے اندر سمیٹ دے گی. ایک موقع پہ ایک نالائق لاہنجار نے کہا کہ تمہارے آقا کی رضا، تمہارے آقا کی چادر کیا اتنی لمبی ہو گئی؟ کروڑوں اربوں سنگوں میں لاتعداد بے شمار امتیوں کو اپنی چادر میں سمیٹ لے گی. تو حقیقت یہ ہے کہ سمیٹ لے گی. کیسے سمیٹے گی؟ عقل والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، عقل والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دی جائے گور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. یہ تو سمجھ والا ایمان والا تیرے باتوں کو سمجھے گا. آج میرے سرکار شہید عالم سیدنا سید سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے آستان مبارکہ پر اندھے بھی شفا پاتے ہیں، کوڑے بھی. اندھے وہ شفا پاتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوتے. تمام دنیا کے ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی دنیا کا اندر علاج نہیں ہے. لیکن کسی کے یہاں نہ ہو علاج نہ ہو. عاشق مصطفیٰ تو پکار کر کہتا ہے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک کے لیے ہاتھ لانے سے. تو اللہ والا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں مصیبت داؤں کی مصیبتوں کو دور کیا جاتا ہے، جہاں مانگنے والوں کی دامن کو بھر دیا جاتا ہے، جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا. ہمارے تو وہ ہیں سبحان اللہ. ہم جاتے ہیں اور روکنے والوں کے کلیجے پھٹتے ہیں، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں بغیر برائے ہو جاتا. ہمارا تو ایمان اور عقیدہ اور یقین ہے. بلاتے ہیں یہ اللہ والے تو جاتے ہیں، اور بلائیں گے تو بار بار بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے. کٹے تیرا کلیجہ کیوں نزدیک آنے جانے سے؟ ہمیشہ یا میرے آقا کے چاہنے والے، میرے آقا کے شہدائی ہم کو اپنے در پہ بلاتے رہیں گے اور ہم جاتے رہیں گے اور ان کو جلاتے رہیں گے. ان کے جلنے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. اللہ والوں کے دروازے پہ ہم تو حاضری دینا ہے. جب جب ان کے عرص مبارک کی حسین گھڑیاں آئیں گی، جب جب ان کے عرص مبارک کی رحمت بھری گھٹائیں آئیں گی، جب جب غلام ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور مانگ کر لائیں گے، مانگ کر لائیں گے، اور اتنا مانگ کر لائیں گے کہ مانگنے سے زیادہ ملے گا، مانگنے سے زیادہ ملے گا. اللہ والوں کے دروازے کو ہوا کرتے ہیں، یہاں ہر پریشانی ہوا کرتی ہے، ہر مصیبت کا ہوا کرتی ہے، لیکن مانگنے والے کا قلب چاہیے، دل چاہیے، دل سے مانگے تھا. سیدنا سلطان اورنگزیب علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے آواز کے ہاتھ ڈالے یہ ادب و احترام کا عالم تھا کہ مدار تیگری پہنچا کرتے تھے، مدار تیگری سے پیدا ہو جاتے جب یہ معاہدہ کی آبادی میں داخل ہوتے تھے، جوتے چپل سب اتارتے تھے. کون ہندوستان کا شہنشاہ؟ وہ باروق شہنشاہ جس کے سامنے کسی کا چراغ نہ جلا،
وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو اعلیٰ حضرت سرکار نے تلوار کا مجدد تعین فرمایا، انہوں نے تلوار کے ذریعے اسلام کو فروغ اور عروج عطا فرمایا۔ پہنچے غریب نواز کے بارگاہ میں، نظام گیٹ میں دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور اندھا ہے اور آواز لگا رہے ہیں، غریب نواز یہ تین جوت کے بادشاہ، میں اتنے دن سے تجھ سے مانگ رہا ہوں، سب کو دے رہا ہے لیکن مجھے نہیں دے رہا ہے، محروم کر رکھا ہے، مجھے تو آنکھیں چاہیے، آنکھیں دے دو۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی اس فقیر کے قریب پہنچے، قریب پہنچ کے سکان میں کہا، چلے گئے حاضری کے لیے، سرکار میں حاضری دی۔ ایک بات اور عرض کر دوں، یہ بڑے سرکار سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چلنے والے خوب سائل کہتے ہیں کہ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزار پھٹوا ڈالا، غریب نواز کے مزار کو چھوڑ کر بقیہ سب پھٹوا ڈالا۔ یہ الزام ہے، اتہام ہے، بہتان ہے۔ میرے سرکار سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی وہ سلطان جو اتنا بزرگوں کا قدرمند، اتنا قدرمند کہ بیرو کیا، سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر آیا، کیا بات ہے، کون ہے، کہہ کے آیا؟ حضور میں بیرو کیا ہوں، بیرو کے چلتا ہوں، آج مجھے خوب دیکھ لیجیے پہلی نظر ہی، میں ایک دن پھر آؤں گا بیرو بدل کے اور مجھے پہچان نہ پائیں گا۔ حضرت سلطان نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا تقریب فراست المؤمنین انہ ینظر بنور اللہ، اللہ کی فراست ایمانی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھا کرتا ہے، تم مجھے کیا دھوکہ دے پاؤ گے۔ چلا گیا، کچھ زمانے کے بعد پھر آیا، سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہا جیسے سلام عرض کیا ویسے حضرت نے ارشاد فرمایا تو وہی بہروپیہ تو ہے جو مجھے پہلے آیا، حضور ٹھیک ہے آپ نے پہچان لیا، میں جا رہا ہوں، پھر آؤں گا، خیال رکھیے گا۔ چلا گیا، وہ زمانے مدت کے بعد پھر آیا، پھر حضرت سلطان اورنگزیب کو سلام کیا، آپ نے ارشاد فرمایا وہی بہروپیہ تو ہے جو میرے پاس اس سے پہلے آ چکا ہے، تم مرتا ہو، شرمندہ ہو گیا، بولا حضور آپ نے پہچان لیا لیکن میں بہروپیہ ہوں، بہرو بدل کر آؤں گا، آپ کی آخری مرتبہ پھر آؤں گا، بہرو بدل چلا گیا۔ ایک زمانے کے بعد سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں درباریوں کی مومنین کی کمی نظر آئی، سرکار نے دریافت فرمایا کیا بات ہے، میں فلاں کو یہاں نہیں پا رہا ہوں، نہیں دیکھ رہا ہوں دربار میں۔ لوگوں نے کیا حضور ایک اللہ والا آیا ہے، ڈیری کے باہر جمنا کے کنارے بیٹھا ہے، وہ اتنا بڑا اللہ والا ہے کہ ساری مخلوق کو اس نے کھینچ دیا، آپ کے دربار میں حاضر باش لوگ وہاں جانے لگے، اس لیے یہاں دربار میں بھیڑ کم ہو گئی۔ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تو جو ولیوں کے عاشق تھے، جو بزرگان دین کے بہت معدب تھے، ارشاد فرمایا اللہ والا آیا ہے، دنیا جا رہی ہے زیارت کے لیے، چلو ہم بھی چلیں گے، چلو ہم بھی چلیں گے، چلے سواری پر، کوئی دور پہلے آپ نیچے اتر آئے، سواری پیدل چلے، پہنچے تو دیکھا ایک جگہ چھپرا پڑا، ٹکیا بنی چھوٹی، اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور ایک بڑے میاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے اور اللہ 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 کرو۔ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دو دانوں کا ادب بیٹھ گئے، اتنا بزرگان دین کی بارگاہ کا ادب ہو، وہ بڑا بزرگان دین کے مزارات کو کھلوائے گا، یہ خبیثوں، یہ فتنہ انگیزوں، یہ مردودوں کی سازش ہے۔
سلطان عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بعد بیٹھ گئے، تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے. پھر سلطان سلطنت کے سینکڑوں ہزاروں عنقریب کے بے شمار کام بیٹھے بیٹھے آپ نے پھر ارشاد فرمایا، سرکار میرا سلام قبول کیجیے، میں اورنگزیب والا امیر ہوں، اب جا رہا ہوں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، حضور مجھ کو دعا دے دیجیے. اتنا کہہ کر اٹھنے لگے تو وہ بھی اٹھ گیا، چادر اٹھا کر پھینک دی. حضور السلام علیکم. تو آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، فرمایا تو بہروپیہ ہے. حضور وہی بہروپیہ ہوں، دھوکہ نہیں دے سکا، آج میں نے دھوکہ دے دیا. آج میں جب پہلو بدل گایا تو ہندوستان کا اول آدمی بادشاہ شہنشاہ اور اندیب بھی میرے قدموں میں نظر آیا. تو سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دھوکہ دے لے گا تو مانگے گا مسلم. تو اس کے گدلو کو پھینک دیا، گریبان کو چیٹ ڈالا، ایک نعرہ لگایا اور اس کے بعد کہا ہے، سلطان جب میں نے بحر بدر کے مکاری کے ساتھ اس اللہ کا اور کیا پیارے حبیب کا ذکر کیا تو ہندوستان کا شہنشاہ عالمگیر اور میرے قلبوں میں نظر آیا. اور جب میں اپنے دل سے اللہ اس کے رسول کا وائرل والا اور شدائی بن جاؤں گا تو سرکاری مقبول میرے قلب میں دوگی. اب مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اپنے اعتراض مانگوں گا. اور اٹھ کے جنت کی طرف چل گیا. وہ سیدنا سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگوں کی بارگاہ کرم کا اتنا بادب ہو تو بلا بزرگان دین کے منارات کو فرمانا کیا وہاں پہ حرمتی بھی بتاتے. سیدنا سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم کا بزرگان دین تھے کہ آج بھی آپ کا مزار پاک کرناٹک میں بنا ہوا ہے. 40 گاؤں ہے، 40 گاؤں کے قریب میں اورنگ آباد، خلد آباد، دولت آباد. خلد آباد شریف میں سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہے. آخر عمر شریف میں وہی تشریف لے گئے تو پوری زندگی وہی رہے اور انتقال سے پہلے فرما دیا کہ اس کو یہیں پر دفن کر دینا. انہیں بزرگ کی بارگاہ میں چشتیہ چلتے ہیں کہ بزرگ ان کی بارگاہ میں سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ کی تدفین ہوئی. اتنا بادب ہو، اتنا بزرگوں کی بارگاہ کا بادب، ان بزرگوں کی قبروں کو، ان کے مزارات کو بنوا دے، یہ صرف بدماشی ہے، یہ صرف ایک سازش ہے. اس کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے. آج ہندوستان کی سرزمین ہے، یہاں پر مسلمانوں کے اتحاد کو، مسلمانوں کی تاریخ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. آج ہندوستان کے اندر اسکولوں میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ سلطان اورنگزیب بہت جانے بادشاہ کا نام ہوگا، ان سے زیادہ رحم نہیں ملتا. لیکن کیا بتایا جائے، کسی نے کہا تیرا کھاتے ہیں اور تیرے ہی پلیٹ میں چھید. یہ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ایک نہیں 10 واقعات ہیں جب میرے سرکار اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی عزت کو بچایا، ان کی لڑکیوں کو بچایا، ان کو بچایا ہے. آج انہیں کو بڑی نادان الزام لگاتے ہیں. اتحاد میں یہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، یہی تاریخ میں آیا کرتی ہیں اسکولوں کالجوں میں. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ اپنے اسکول بچوں کو اسکولوں میں نہ پڑھاؤ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول اللہ والوں سے بغاوت سکھائی جائے. ایسی جگہ پڑھاؤ جہاں محبت ملے، جہاں عقیدت ملے، اس جگہ پڑھاؤ. اپنے بچوں کو دارالعلوم میں داخل کرو، مدرسے میں داخل کرو، دین کا راستہ پکڑاؤ، دین کے اللہ اس کے رسول کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں اس گناہ گار کو 4 اولادیں عطا فرمائی. چاروں اولادیں الحمدللہ دین کا کام کر رہی. بڑی خوشی ہے، بڑی مسرت ہے. جو فکر تھی وہ دور ہو گئی کہ مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی ہمیں یاد کرنے والا نہ ہو. کوئی یاد کرے نہ کرے، ہمارے پیر مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ ہماری اولادیں تو ہاتھ اٹھا کر پکا پڑیں گی. اپنی اولادوں کا ایسا بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد باپ کا جنازے کی نماز اولاد کو حق ہے پڑھانے کا، دوسرا نہیں پڑھائے گا. اور تمہاری نماز جنازے کوئی پڑھانے کے لائق نہیں رہتا بچہ.
تو پھر تمہارے مرنے کے بعد نیاز و پاتا ہے کیا کرے گا؟ تمہارے لیے دعائیں مختلف کیا کرو گا؟ زندہ سمجھو میں نے یہ دارالعلوم بنایا، یہ مدرسہ بنایا آخرت کی بنایا، اللہ اس کا رسول جانتا ہے، میں نے آخرت کے لیے بنایا اور آج یہ دارالعلوم بڑھ رہا ہے، پل رہا ہے اور شہرت پا رہا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے جب زیادہ سے زیادہ تعداد بچوں کی آتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب بھی کا کام بہت معائنات طریقے سے چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اب عرض کرنا یہ تھا مقصد کہ یہ مہینہ گزرے گا، اس کے بعد محرم آ جائے گا اور محرم کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ سفر کا مہینہ آئے گا، سفر کا مہینہ آئے گا تو اس کے بعد ہمارے مرشد اعظم اس سے پاک ہوگا، اس سے پاک کے چلنے کی تیاری ہم کو محرم میں کرنا ہے، لیکن وہ چلیں گے تو کی تقریبات اور فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے ہم چل کر جائیں گے پیر بھی شریف و بری شریف، لیکن اس سے پہلے سرکار شیر سنت حضور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے اپنے اپنے مقام پر عرس کیا کرتے ہیں، بڑی دھوم سے کرتے ہیں، بڑی شان سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے حشمتیہ میں بھی ہوا کرتا ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ اس عرس کے اندر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم باہر کے علماء کو بلاتے ہیں، علماء تشریف لاتے ہیں، لیکن ہمارے گاؤں کے لوگ اپنا جو پپرا ماہم، پپرا شریف، مجرحی وغیرہ وغیرہ، تو یہاں آس پاس قرب و جوار کے لوگ بہت دیر نکلتے ہیں، کوئی تو کھل کے ٹائم ہی آتے ہیں اور بہت کم وقت دیتے ہیں، اس لیے اپنے مرشد پاک کے عرس پاک میں حاضر ہو کہ وہ وصال مبارک کا وقت ہوتا ہے، خاص فیض و برکات بڑھا کرتے ہیں، جو دور رہے گا وہ نہیں پائے گا، جو قریب رہے گا وہ مالا مال ہوگا۔ اس عرس میں شروع سے آیا کرو اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو، اللہ آپ کو بھی شاد و آباد رکھے گا، آپ کے گھر والوں کو بھی شاد و آباد رکھے گا، اللہ رب العزت آپ کو ایمان و اسلام و سنت کی سلامتی کے ساتھ دنیا و آخرت کی بے شمار ناتعداد خوشیاں مسرتیں شادمانیاں عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو عطا فرمائے، اس دارالعلوم کو زندگی رانچوں کی ترقی عطا فرمائے، اس دارالعلوم میں پڑھنے اور پڑھانے والے طلباء کو علوم پاک اعلیٰ حضرت کا فیضان عطا فرمائے، شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔